حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان میں یہ بات چیت ہوئی۔ کیسر نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میں نصرانیت قبول نہیں کروں گا۔ کیسر نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو تو آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے ایک مرتبہ پھر نہیں میں جواب دیا۔ کیسر نے پھر کہا نصرانیت قبول کر لو تو آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں بھی شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا بالکل نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکتیں، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر نے غضبناک ہو کر کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو، لیکن میں اپنے دین سے منحرف نہیں ہوں گا۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے تاکہ یہ ڈر جائیں اور پھر عیسائیت کو قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے کسی ایک بات کا ان کو اختیار دیا جائے، اور پھر پوچھا جائے کہ یہ کیا اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور ان کا کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ جب یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے حضرت عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا کہ تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور اس کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس مسلمان کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا اور تیل کے اوپر وہ تیرنے لگی لاش۔ عبداللہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔
जब कैसर के कारिंदों ने देग खींचकर हजरत अब्दुल्ला के करीब की और उसकी तपिश को हजरत अब्दुल्ला ने महसूस किया तो रोने लगे। आपकी उन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे जिन आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, माफ कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं। कैसर ने कहा कि फिर तू रोया क्यों था? हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाल दी जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जानें होती और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकलती। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में हजरत अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा कर दूं? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूं। कैसर ने कहा, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रिहा करने के लिए उस काफिर के सर को बोसा दिया और वो सारे मुसलमान कैदी रिहा हो गए। जब वापस हजरत उमर बिन अल खिताब के पास पहुंच गए और आप रजी अल्लाह अन्हो को ये वाकया बताया गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अब्दुल्ला बिन हुजाफा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक है, और खुद उठे और अब्दुल्ला के सर को बोसा दिया। हमारी औलादें आज ये तो जानती हैं कि सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन ये वो हीरो हैं जो कि ख्याली हैं। असल हीरो कौन और कैसे होते हैं ये उनको कुछ इल्म नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।